السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ کل کی اے پی سی بظاہر بڑی کامیاب رہی، لیکن ایک سال کر دی مہرباں آتے آتے، اور اس کے بعد اس اے پی سی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ لیکن چلے اپنی جگہ اس اے پی سی کا انعقاد بھی، لیکن اس کی سائیڈ لائن پر ہونے والی ایک اہم ترین ملاقات جس کے لیے بظاہر بڑا انتظار کیا جا رہا تھا، اور وہ تھی میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات۔ بظاہر اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا، یعنی کہ وہ آئینی ترامیم جس کے اوپر ابھی تک جے یو آئی فے، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بڑی فرم کھڑی نظر آتی تھی۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی رائے بدل سکتی ہے۔ کچھ چیزوں کے اوپر وہ کنونس کر سکی ہیں حکومت کو، اور کچھ چیزوں پر حکومت نے کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک نادر موقع تھا جب پاکستان تحریک انصاف بھی اس اے پی سی میں شرکت کرتی اور ایک گرینڈ میسج جاتا، لیکن جو اس کے لیے جواز پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ نمبر گیم کے حوالے سے ان کے کارکنوں اور ان کے جو لیڈران ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ پورے نہیں ہیں، اور اس میں سراسر جو قصور ہے وہ حکومت کا ہے، اور ان کی ایما پر وہ لوگ غائب کیے جا رہے ہیں، اور اسی احتجاج کی وجہ سے وہ اے پی سی میں شرکت نہیں کر رہے۔ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ وہ یہ میسج کنوے کرتے اس اے پی سی میں شرکت کر کے، اور اگر نہیں کی تو آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر خود جے یو آئی فے بھی بظاہر پی ٹی آئی کو مشورے دیتی آ رہی تھی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے انعقاد کے موقع پر کچھ دنوں کے لیے احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن پی ٹی آئی نے اس درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب ایک ایسے موقع پر جب عمران خان صاحب جو کہ بانی چیئرمین ہیں پارٹی کے، ان سے ملاقات کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ موجود تھا کہ وہ اپنے وکلا کی ٹیموں سے مل سکتے ہیں، لیکن اب وہ ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اب ایسی سچویشن میں پی ٹی آئی کس طریقے سے لیڈنگ پوزیشن اور اپوزیشن کی بڑی پارٹی کی حیثیت سے آگے اپنی پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے اس کو لیڈ کرے گی، اسی کے اوپر پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ رؤف صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ تھینک یو سنا، سچ اے پلیزر بینگ ہیئر۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کل کی اے پی سی پاکستان تحریک انصاف کی کمی بڑی محسوس کی گئی۔ ایک تو غزہ کا ایشو، فلسطین کا ایشو، اس پہ ایک یونانیمس میسج جانا تھا۔ پھر یہ کہ ایک بڑا موقع تھا جس میں اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہوتے، جو مسائل تھے ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی بات ہو پاتی، یا ایک موقع مل جاتا بات کرنے کا دونوں طرف سے۔ وہ موقع کیوں کھویا گیا؟ دیکھیے یہ تھینک یو اگین، یہ جو اے پی سی تھی یہ کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز وغیرہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بلائی گئی تھی، بٹ انڈرسٹینڈیبلی پیلسٹائن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور کے اوپر بلائی گئی تھی۔ ہمیں جو اس کے بارے میں جو انفارمیشن فلٹر آؤٹ ہوئی ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی انہوں نے ایک پولیٹیکل گٹ بنا دیا، جیسا کہ آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ان کی نواز شریف صاحب کی میٹنگ تھی تو وہی سارا سینٹر سٹیج جو تھی وہ وہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری انفارمیشن بھی ہے۔ ان کے ساتھ جانا جو ہے وہ مطلب کوئی بینیفیشل نہیں تھا۔ جہاں تک پیلسٹائن کا سوال ہے تو عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے اس کے اوپر وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کے اوپر جتنا پریشر تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اور پیلسٹائن کے مسئلے کے اوپر اسی کانٹیکسٹ میں، اور جتنا انہوں نے دلیری کے ساتھ، جتنی بہادری کے ساتھ اس کو ریزسٹ کیا ہے، اور میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں لوگوں کے جو کہ پریشرائز کر رہے تھے، سارا کچھ تھا وہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل پریشر دونوں تھے، اس کا کمبینیشن تھا۔ تو اس کے لیے ہمیں کسی کے پاس جا کے اپنا جو سٹانس ہے اس کو ریٹریٹ نہیں کرنا۔ پھر خان صاحب کی اسپیچ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں انہوں نے کی تھی، اگر آپ اس کو ریکال کریں تو اس میں انہوں نے برملا بولڈلی انہوں نے پاکستان کا تھا اسرائیل کے بارے میں اور پیلسٹینینز کے بارے میں اور انڈو پاکستان ریلیشنز کے بارے میں۔ وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی لیڈر نے اتنا بولڈلی اس پلیٹ فارم سے اس کی فلسطین کشمیر بہت سے ایشوز پہ انہوں نے بڑا ووکلی بات کی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہم نے اپنے تئیں جو جماعت اسلامی نے کال کیا تھا پیلسٹائن کے لیے، جو ہم نے اس کے ساتھ اپنا جو ان کو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے مختلف شہروں میں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے ان کے ساتھ مل کے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس گٹ میں جانے کا، ایسا کہ میں نے خود کہا ہے کہ وہ گٹ جو تھا وہ زیادہ پولیٹیکل گٹ ہو گیا تھا، تو اس میں بیٹھ کے کوئی پیلسٹائن کے بارے میں یا اسرائیل کے بارے میں پالیسی میں کوئی انہوں نے سبسٹینٹیو گفتگو کی ہو، یا اس کا کوئی ایسا چنوں کو بیانیہ سامنے آیا ہو جس سے ہم یہ سوچیں کہ جی ہم نے کچھ مس کیا ہے۔ نو وی ڈڈنٹ مس اینی تھنگ۔ ہماری جو پوزیشن ہے، ہمارا جو سٹانس رہا ہے، ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم اس وقت تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک، اور یہ تو اس وقت سچویشن ہی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ایک جینوسائڈ کمٹ ہو رہا ہے غازہ میں، 1 سال ہو گیا ہے اس کو پورا، اور ہم نے بڑے لیٹ اس پہ کی، لیکن سر اب اور ہماری جو اسٹیٹ
اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بالکل اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ جی ہم نے اس میں کوئی پروٹیسٹ شدت سے کیا ہو اور کال کیا ہو. صرف یہ ہے کہ OIC کی میٹنگ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی وہ بھی ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو بہت تکلیف دہ مقام ہے یہ, بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. آئی ہوپ کہ پاکستان اس سے زیادہ بھی کچھ کر بہت سکے. کچھ کر بالکل. سکتا ہے. اچھا لیکن سر اب ایک چیز اس کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا, وہ یہ تھا کہ اب جس طرح JUIFA اور نون لیگ کی لیڈرشپ, اصل تو ملاقات کا محور جو تھے وہ نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب تھے. اب اس میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بظاہر فیسیلیٹیٹ کیا پیپلز پارٹی نے, لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر شاید JUIFA کنونس ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا مسودہ دیکھیں. پیپلز پارٹی نون لیگ اپنا اپنا مسودہ لے کے جائیں گے, لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ امینڈمنٹس ابھی کر دی جائیں اور کچھ امینڈمنٹس بعد میں کی جائیں. جو پہلی ترجیحات ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام, کسی وجوہات کی بنا پر ان کو پہلے کر لیا جائے اور کچھ امینڈمنٹس کے اوپر بعد میں کام کیا جائے. اس حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے ابھی تک ڈفرینسز ہیں, بہت سی باتیں باہر نکل رہی ہیں. جہاں تک مولانا صاحب ہیں ان کا سٹانس بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ساری چیزوں کو آپ 25 کے بعد کریں, اس تک, تاکہ ایک جو قاضی کا جو ایک 25 کے بعد پھر کیا ہوگا, وہ اس کے بعد زیادہ ایک بہتر ماحول ہوگا نا, نیا چیف جسٹس آ جائے گا. دوسرا بہت سی جو پروپوزلز ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں. ایک پروپوزل یہ بھی فلوٹ کر رہا ہے کہ سپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلکہ سپریم کورٹ کے کانٹیکسٹ میں ہی آپ وہیں ایک انسٹیٹیوشن کو قائم رکھیں اور وہیں ایک سب کورٹ بنا دیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہلائے گی. ایک الگ روم نمبر اس کے لیے الوکیٹ کر دیا جائے, تاکہ وہ کانسٹیٹیوشنل جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو وہ کورٹ جو ہے وہ ڈیل کرے. اور وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسی کورٹ کو ایک جج کی ضرورت ہے, 2 کی ضرورت ہے, 3 کی ضرورت ہے, 4 کی ضرورت ہے. تو آپ سپریم کورٹ کی 17 ججز کی اسٹرینتھ کو بڑھا کے 19 کر دیں, 20 کر دیں. ان میں سے کچھ لوگ اسپیسیفکلی 23 کے اوپر تو پہلے بھی کام ہو رہا ہے. تو تاکہ ایک جو انسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات ہے اور وہ انڈیپینڈنس کی جو بات ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. اب یہ اس وقت جو ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو موٹو ہے, جو آبجیکٹو ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہتے ہیں اور وہاں اپنی پیرلل, اور نہیں پیرلل بھی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور اس کے اوپر اپنی پسند کے جج صاحبان جو ہیں ان کو یہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں. اور سپریم کورٹ جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, جو کہ پلر ہے ایک ریاست کا, اس کو اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تابع کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی پسند کے بینچز بنائیں, اپنی پسند کے ججز لائیں, اپنی پسند کے جو فیصلے ہیں وہ کروائے جائیں. تو اس کے اوپر تو PTI نہ کبھی اگری کیا تھا, نہ ہم اگری کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اس میٹنگ کے باوجود وہ ابھی تک اپنے اصولی موقف کے اوپر قائم ہیں. ٹھیک, اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ اسی نیریٹو پہ قائم ہے. اچھا سر, اب ایک اور ایشو جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا تھا, اس پہ شاید خبریں یہ رہی کہ JUIFA نے آپ کو مشورہ بھی آپ کی جماعت کو دیا کہ آپ لوگ کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون کر دیں احتجاج اور اس کے بعد شروع کریں. پھر ہم نے جو ویکینڈ پہ ہوتا ہوا دیکھا, پورا اسلام آباد ایک تماشا بنا ہوا تھا, سارے راستے بند, موبائل بند, مطلب ایسا لگتا تھا کہ زندگی مفلوج ہے. اور پھر جس طریقے سے کارکنان بڑی مشکلوں کے ساتھ ڈی چوک تک کسی حد تک پہنچ سکے, آپ کے خیال میں کیا اس پہ فیصلے پہ غور ہو رہا ہے کہ کیا ہم شنگھائی تعاون تنظیم تک ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اس اجلاس تک؟ اور دوسرا یہ کہ جو گنڈا پور صاحب کی پہلے پریزنس اور پھر ایبسنس اور پھر اس کو جسٹیفائی وہ کر رہے تھے آج بھی اسمبلی میں, اور پھر 30 گھنٹے ان کا غائب رہنا, تو خود PTI میں اس حوالے سے بڑا ریزسٹنس موجود ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک پہلے سوال کا, جو مولانا صاحب نے جب اسٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اس کو شنگھائی تنظیم کے اجلاس سے آگے پوسٹ پون کر دیں. تو انہوں نے گورنمنٹ کو بھی ایسا ہی ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ بھی یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں ان کو آگے کر دیجیے. بالکل ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو آتا تو شاید ہماری پارٹی بھی اس کو کنسیڈر کرتی, لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک کان سے سن کے وہ سجیشن جو تھا وہ دوسرے کان سے نکال دیا, کنسیکوینٹلی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم اپنا جو احتجاج ہے وہ جاری رکھتے ہیں. اسلام آباد میں احتجاج ہوا. آپ اس کو ذرا اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ جی جو نعرے بازی ہو رہی تھی حکومت کی طرف سے, وہ کیا تھی کہ جی ہم قدم نہیں رکھنے دیں گے آپ کو ڈی چوک میں. اسی طرح سے انہوں نے کہا مینار پاکستان کے اوپر آپ کو, اور جس طریقے سے انہوں نے لاک ڈاؤن کیے لاہور کو, اسلام آباد کو, پنڈی کو لاک ڈاؤن کا, وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے. اس کے باوجود ہمارے لوگ ڈی چوک پہنچے, اس کے باوجود ہمارے لوگ مینار پاکستان پہنچے. یہ ہماری ایک پولیٹیکل فتح ہے, اور یہ اس چیز کو ری اسٹیبلش کرتی ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ریالٹی ہے تو اس پولیٹیکل ریالٹی کا نام ہے عمران خان, جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے.
پاکستان میں کوئی اور پولیٹیکل ریالٹی نہیں ہے, باقی سب میمکس ہیں, باقی سب ڈمیز ہیں جو کہ آپریٹ کر رہی ہیں, اور یہ عنقریب یہ ختم ہو جائے گا. دوسرا میں نے احتجاج کے حوالے سے آپ سے جاننا تھا کہ یہ کہ اب اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ ہے یا ہولڈ کریں گے اس کانفرنس کے ہونے تک, کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آج ہم نے ایک اپنے اگلے 4 دنوں کا 11 تاریخ سے دوبارہ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہم نے احتجاج کا جو ایک پروگرام ہے وہ ہم نے آج اناؤنس کیا ہے. تو 11, 12, 13 اور 14 کا 14 کے بعد پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ہماری وہ اس کو کنسیڈر کرے گی دوبارہ, اور ایک فردر پروگرام جو ہے احتجاج کا وہ اناؤنس کیا جا رہا ہے. ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا, تو اس کی میرا خیال ہے کہ تیاری ہو رہی ہے, اور وہ 14 تاریخ کانفرنس کا بریک آئے گا یا وہ کانفرنس کے دوران بھی ملکی رہتے؟ یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے جو ایک اور غلط کیا ہے کہ ان کو بالکل انکمیونیکاڈو کر دیا ہے. اب کوئی ان کی فیملی نہیں مل سکتی, کوئی لائر نہیں مل سکتا, کچھ نہیں مل سکتا, تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم ان کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہے اس کو چلنے دیتے, تاکہ یہ جو معاملات ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر چینج ہو رہا ہے اس میں اور اس چینج کے کانٹیکس میں اگر ہم خان صاحب کے ساتھ ان کی رائے لے سکتے ہیں, ان کی ایڈوائس لے سکتے ہیں, ان کی انسٹرکشنز لے سکتے تو وہ بہتر تھا. ان کے ساتھ ملاقات کی غیر موجودگی میں پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے احتجاج کا کیا پروگرام آگے لے کے چلنا ہے. سر گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب جو ان کا سٹیٹمنٹ, کل بھی وہ اسمبلی میں آئے, آج بھی انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا, انہوں نے کہا جی ہمارا تو فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی میرا فون لے لیا تھا, یہ سب کچھ ایکس وائی زی جو بھی وہ توجیہات پیش کر رہے تھے. لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر سے خبریں ہیں کہ لوگ ان کی اسٹیٹمنٹ اور اس قسم کی جو بات وہ کر رہے ہیں اس سے مطمئن نظر نہیں آتے کہ 30 گھنٹے وہ غائب رہے اور پھر اچانک سامنے آ گئے. پہلے میں آپ کو فوج کے بارے میں جو آپ نے فرمایا میں اس کے بارے میں بات کروں یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے اسمبلی میں دیا ہے. دیکھیے وہ انہوں نے خان صاحب کو کہا ہے, خان صاحب نے بارہا اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ یہ فوج میری ہے, ملک میرا ہے, اور سب لوگ ہیں. ہماری بھی, میری پرسنل سٹانس, میری پارٹی کا سٹانس بھی یہ رہا ہو کہ فوج کے ساتھ نہ ہماری کوئی لڑائی تھی نہ ہم کوئی لڑائی چاہتے ہیں. ہاں ڈفرینسز ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ, اور ان کو بھی ہمارا یہی سٹانس رہا تھا کہ جی ہم بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اسی پالیسی کو ریٹریٹ کیا ہے, وچ از گڈ. فوج کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی سوچ بھی نہیں سکتے ہم, پولیٹیکل پارٹی نہ خان صاحب سوچ سکتے ہیں نہ کوئی اور سوچ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی نما. یقیناً اپوزیشن کی جماعت کی حیثیت سے احتجاج کرنا ان کا حق ہے, اور وہ احتجاج کا حق انہوں نے استعمال بھی کیا, لیکن اس کے ریاکشن میں حکومت جو کچھ کر رہی ہے یقیناً ان کو بھی اس کے حوالے سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. ایک مختصر وقفہ اور اے پی سی کی آڑ میں جو سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہیں اس میں کتنا صحیح اور کتنا غلط ہوا, کس نے کیا گین کیا اور کس نے کیا لوز کیا, اس کے اوپر کچھ مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ کل کی اے پی سی میں پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنا ایک موقف رکھا اور بائیکاٹ کیا, لیکن باقی جماعتوں کو موقع مل گیا, اور خود حکومت کو بھی موقع مل گیا کہ باقی جماعتوں سے مل سکے, اور خاص طور پر جو آنے والی آئینی ترامیم ہے اس کے اوپر ان کو اعتماد میں لے سکے. اور ان کا ایک بڑا شکار جے یو آئی فے تھی, جس کے مولانا صاحب کے حوالے سے بڑا انتظار تھا, اور میاں نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب کی اس میٹنگ کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا تھا, جو کہ اے پی سی کی سائیڈ لائن میں کل ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جے یو آئی فے بھی اپنا یہ موقف دینے میں کچھ کامیاب ہو سکی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد ان آئینی ترامیم کے اوپر کام کرنا چاہیے, لیکن کم از کم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے قیام جس کے اوپر پہلے تحفظات تھے اس کے اوپر انہوں نے ایگریمنٹ کا اظہار کیا ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر جو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف, وہ بالکل ہی اس قسم کے ایشو پہ جو کہ غزہ اور فلسطین سے متعلق تھا ہمیں نظر نہیں آئی, اور نہ ہی حکومت کی طرف سے فورسفلی یہ کوشش کی گئی کہ ان کو اس اہم ترین مسئلے کے اوپر اپنے ساتھ یکجا رکھا جائے. دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ وفاق کے اوپر آئے دن چڑھائی ہوتی رہتی ہے, اور اب خارجی جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ساتھ اندر کے دشمن بھی ایک ہو گئے. اس سے لگتا ہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو خارجی دشمنوں کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں. اگر اس قسم کے بیانات آئیں گے تو یقیناً جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان فاصلے ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے دعوے تو اپنی جگہ, لیکن معیشت کے حوالے سے بھی دور رس پالیسیز اسی وقت نظر آئیں گے اور ان کے نتائج اسی وقت نظر آئیں گے جب یہ پالیسیز اور ان کا تسلسل نظر آئے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب سیاسی اسٹیبلٹی نظر آئے گی. انہیں تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے, اور بات یہ نہ صرف یہ کہ سینئر سیاستدان بھی ہیں, اکانومی کو بہترین انداز میں سمجھتے بھی ہیں. دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. دانیال صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی سیاسی بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, اور جو گہما گہمی اے پی سی میں کل نظر آئی, لگ یہ رہا تھا کہ غزہ کے اوپر بات کرنی ہے جس پر سال لگ گیا بات کرنے میں, لیکن پھر سائیڈ لائن میں ہوتی ہوئی ملاقاتوں سے اندازہ ہوا کہ مدعا کچھ اور بھی تھا جو کہ بعد میں سامنے آیا.
آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ انہوں نے ایک مثال بنائی ہے کہ پاکستان میں ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، یہ بہت دیر سے آئی ہے، اور اس میں جو الفاظ کا بھی چناؤ تھا، حالانکہ یہ صرف الفاظ کی حد تک ہی رہ جائے گا، تو کم از کم ان کا تو چناؤ تھوڑا سخت کر لیتے، تاکہ ہمارے جو مسلمان مائیں بہنیں بچے ہیں جو اس جینوسائیڈ کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا اطمینان تو ہوتا کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے. لیکن بہرحال وہ نکلی وہی بات کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بحث موازنہ کرتے کہ یہ فلسطین کے بارے میں یا لبنان کے بارے میں کیا کرنا ہے، بات وہیں آ گئی کہ ان کے مصدق کی جو تکلیف ہے اس کے اوپر آ گئی. اور میرے خیال میں مولانا صاحب نے بڑا صاف دو ٹوک ان کو جواب دیا کہ ہم تو اپنا مسودہ بنا رہے ہیں، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اصلاحات ہیں ان کو سامنے لانا ہے، نہ کہ آپ کا مقصد کوئی سیاسی ہے کہ اصلاحات کے غلاف میں لپیٹ کے اس کو آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو دیکھ لینا، اگر اس کے اوپر بحث موازنہ کر لیں گے، اور اگر نہیں تو پھر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو میرے خیال میں ان کو تو صاف وہاں سے جواب مل گیا، کیونکہ ساروں کو اب پتہ ہے کہ ان کے اصل مقاصد کیا ہیں، کہ ابھی اس سٹیج پہ آ کے 26 سے پہلے کون سی طوفان یا آندھی آ گئی ہے، انہوں نے لازماً 26 سے پہلے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، یہ جو آئینی پیکج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پر جو مطالعہ ہے کہ پاکستان میں جو عدل اور انصاف کی فراہمی میں جو نقائص ہیں، جو بہتری کی طرف جانا ہے، وہ تو سبورڈنیٹ جوڈیشری میں ہے. اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس وقت صرف اسلام آباد کی میں بات کرتا ہوں، جو وہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان میں تقریباً 50,000 کیس کی پینڈنسی ہے، جبکہ آپ کے ہائی کورٹ میں صرف 17,000 کی پینڈنسی ہے، یعنی 3-4 گنا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہے. تو ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے ان کی کیا ترجیحات ہیں، وہاں تو اس چیز کو ٹچ نہیں کیا، صرف انہوں نے جو ہے نا اپنا جو مسئلہ ہے اس کو نپٹانے کی کوشش کی ہے، اوپر نیچے کر کے سپیریئر جوڈیشری کو، جبکہ ان کی اصل نیت جو ہے وہ ہے ہی نہیں کہ عام آدمی کو عدل اور ریلیف مل انصاف سکے. انسان ہو. بالکل. اچھا لیکن سر اب یہ بتائیں کہ اب بظاہر تو اب وزیر اعظم صاحب کے بھی جو بیانات آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی نے بھی کل خود لاسٹ مومنٹ کے اوپر منع کر دیا، پھر جو کچھ پچھلے ویکنڈ پہ ہوتا رہا، پورا اسلام آباد پنڈی لاک ڈاؤن رہا، مختلف پاکستان کے شہر مختلف سیلڈ رہے، آلموسٹ آپ نہ کہیں جا سکتے تھے نہ آ سکتے تھے، موبائل الگ بند تھے. یہ جو پریکٹس اب شروع ہو گئی ہے کہ بالکل شہر بند کر دینا، سروسز بند کر دینا، انٹرنیٹ بند کر دینا، یہ کس قسم کی مثال قائم ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب بظاہر تو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اب اپنی جو احتجاجی تحریک ہے اس کو ختم کر سکے گی. یہ تو اب معاملہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی بالکل، اور اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی، ان کو کوئی بھی جگہ فراہم کر دیتے. پہلے بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ F10 پارک میں، F9 پارک میں جو ہے یہ ایک جگہ مختص کرتی جائے گی پبلک کارنر کے نام سے، اور وہاں پر آ کے جو بھی ہے اپنی بات چیت کریں اور وہاں سے برخاست ہو جائیں. تو اس کے لیے یہ سیکورٹی بھی فراہم کرنی تھی انہوں نے. تو اب کون سا کوئی اتنا بڑا آسمان ٹوٹ گیا کہ ان کو جگہ نہیں دے سکتے، اور ان کو کیوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. وہ اپنی جتنی بھی بات چیت کر لیں گے، یہ آدھی چیز تو وہیں نپٹائی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونلز کا جو اصل مسئلہ ہے ریزرو سیٹوں کا، اس کا کسی نہ کسی دن تو فیصلہ ہونا ہے. یہ تو واضح ہے سپریم کورٹ کے تمام آرڈرز کی وجہ سے کہ جو ابھی یہ نپٹانے کی جیسے کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس آپس میں بانٹ لی، اور ٹریبیونلز کو کہہ دیا کہ جناب آپ یہ ریٹائرڈ ججز جو ہمارے چہتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم فیصلے کروا لیں گے. یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے جوڈیشری کو بھی. اور یہ جو کنسلٹیشن ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی اور الیکشن کمیشن کی، وہ بھی کوئی معنی خیز نتیجہ تن نہیں بنی. تو اس میں اب یہ ہے کہ آدھے ٹیچر آدھے بیٹیر، اب آدھے ججز ہیں اور آدھے ریٹائرڈ ہیں، ان کے ٹریبیونلز آپ نوٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ کس قسم کا مطلب، ان کے پاس ظاہری بات ہے وہ کیسز جائیں گے جن کے اوپر کوئی سوالیہ ہے. تو یہ ایک عجیب، مطلب واضح طور پر ایک عجیب و غریب جو ہے نا صورتحال کھڑی کر. درست. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ان کا آلموسٹ ہو چکا ہے، اس کے اوپر جو مختلف ممالک سے رول اوور قرضے لینے ہیں، سعودی عرب ہے، چین ہے، UAE، وہ مسائل بھی ان کے حل ہو چکے ہیں، بیسکلی نمبرز بھی بہتر ہو رہے ہیں، پھر اسٹاک ایکسچینج بھی ترقی کر رہی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید حکومت کی پالیسیز اچھی ہیں، لیکن اگر ماہرین سے بات کریں تو وہ کوئی خوش نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں فلاس کہاں نظر آ رہے ہیں اس وقت جو وزارت خزانہ کی پالیسیز پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ جی اس میں آپ دیکھیں کہ جو یہ واہ ویلا مچا رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں، کہ وہ اس کی شرح جو ہے، یعنی مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی ہے، اس کو یہ ترجمہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہوئی ہے. مہنگائی کوئی نہیں کم ہوئی. اس وقت بھی سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ فرملی ڈبل ڈیجٹس میں ہے، 14.6% ہے، اور پچھلے 2 ہفتوں سے وہ بڑھ رہا ہے. وہ سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ ہے جو کہ
रोजमर्रा की अशिया के ऊपर मुबनी है, जो गरीब आदमियों को ज्यादा अफेक्ट करती है। तो इसमें वाज़े तौर पर जो नतीजतन इसका आउटकम है, वो बात ये जो वक्ती तौर पर जो बिजली बिलों का पैकेज दिया गया है, जो कि IMF ने मना कर दिया है, और इसके साथ साथ जो गंदम की खरीदारी नहीं की, इसमें जो है गरीब का पहले ही वो महंगाई से तबाह हो रहे थे, अब उनकी गंदम की खरीदारी ना करके उनका मजीद तेल निकाल दिया, यानी उनकी परचेसिंग पावर ही खत्म कर दी है। और इस दफा अभी नवंबर आ रहा है आपके सामने, तो इस दफा क्या काश्त होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि हुकूमत ने क्या किया है कि गरीब को तबाह करके ऐसी सूरत हाल बना दिया कि जी महंगाई में कमी हो गई, लिहाजा शरह सूद जो है वो कम कर दे, जो कि गरीब की तो बैंक तक रसाई ही नहीं है, तो उसको तो उसका फायदा नहीं होना, वो तो फिर अमीरों को फायदा होना है। यानी महंगाई में भी अमीरों को फायदा हुआ, और जो ये आप महंगाई की थोड़ी बहुत रफ्तार कम हुई है उसमें गरीब का फिर तेल निकाल दिया कि वो अपनी शरह सूद कम कर लें, उनकी गंदम की कीमत ना दे के। तो गंदम की कीमत ना देने से तमाम पाकिस्तान की रूरल इकोनॉमी तबाह हो गई है। जो छोटे छोटे कस्बों में बाजार हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, तो गरीब लोग अपनी छोटी मोटी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, इस महंगाई का सामना कर रहे थे बड़े मैं समझता हूँ दिलेरी के साथ, लेकिन उनका भी जो है ये बिल्कुल जो है चमड़ी उतार दी है उन सारों की, ये गंदम कीमत ना अदा कर। तो इतने बुरे और भोंडे अंदाज से, यानी आप ये देखें कि फरवरी तक अनाउंस करते चले गए कि हम 3,900 देंगे और आपको फी मंथ, और उसके बाद यकलख्त एक यू टर्न कर दिया और फिर खुद जाके तंदूरों पे खड़े हो गए कि जी हमने करप्शन रोक दिया और ये कर दिया, जबकि इन्होंने पूरी रूरल इकोनॉमी को तबाह कर दिया और एग्रीगेट डिमांड को कोलैप्स कर दिया इन्होंने, और उसकी वजह से अब तमाम बाजारों में मंदा है, लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे, काम को नहीं करने को। अच्छा दानियल साहब, वैसे वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन क्विकली सर आपसे, वो ये कि आपके ख्याल में अब ये एग्रीमेंट तो हो गया, नाकिदीन भी इसके ऊपर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलें शुक्र है IMF से मुआहदा हुआ, कुछ पाकिस्तान की सांस बहाल हुई है पाकिस्तान की मईशत की, आपके ख्याल में बोझ कितना और पड़ेगा? जितनी रिस्ट्रिक्शंस अब लगा दी गई हैं, शराइत आयद कर दी गई हैं, अब कितना बोझ और मजीद आवाम के ऊपर पड़ने जा रहा है, और हालात क्या साल डेढ़ बाद किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे या ये मजीद खराबी पैदा होगी? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो IMF है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो इंटरनेशनल सर्विसेज हैं जैसे मूडीज है, फिच है, ब्लूमबर्ग है, इन सब ने पाकिस्तान की औसतन महंगाई की शरह जो है इस साल की, यानी 30 जून 2005 तक की, वो 13.5% से 15% रखी है। ठीक। अगर इस वक्त 6% है तो ये पते की बात है, उन्होंने तो डाउनवर्डली रिवाइज नहीं किया, नहीं तो वो तो 1 मिनट लगाते हैं, वो तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते एवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो अगर वो डाउनवर्डली रिवाइज करे तो वो तो अलग बात है, लेकिन अभी तो सूरत ये है कि उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर अभी 6.9% है तो औसतन आपने 15% पे जाना है, तो फिर ये बढ़ेगी तो औसत निकलेगी 15%। तो इसका मतलब है महंगाई तो बढ़नी है, और ये भी मैं आपको बताता चलूं, बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, गैस के नर्ख भी बढ़ने हैं, पेट्रोल की कीमत भी बढ़नी है, क्योंकि IMF के साथ ही मुआहदे में TPL को बढ़ाने की इन्होंने मुआहदा किया हुआ है, उसको उन्होंने रोका हुआ है फिलहाल, लेकिन वो करना पड़ना है। जब पहला रिव्यू आया 2 माह के बाद, आप देख लेना क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दानियाल अजीज़ साहब, ना सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बल्कि इस वक्त मईशत के हवाले से जो संगीन गलतियाँ ये हुकूमत कर रही है उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद कल की APC में जिन जमातों की तरफ से अपनी प्रेजेंस शो की गई, कम अज़ कम कुछ ना कुछ मशवरे ज़रूर दिए गए, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत का एजेंडा APC की आड़ में कुछ और था, और वो फ़ायदा उठाने की कोशिश जो रात गए तस्वीर जारी हुई उनसे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कोशिश क्या थी। इसी के ऊपर कुछ मज़ीद बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन कल की APC से नतीजा यह ख़ज़ होना चाहिए कि वो मामला जिसके ऊपर पिछले 1 साल से गुफ्तगू होनी चाहिए थी, बिला आखिर गुफ्तगू तो कर ली गई, एलामिया भी जारी कर दिया गया, लेकिन देखना ये होगा कि आया उसके असरात भी आलमी दुनिया के ऊपर पड़ते हैं, और जो मुतहरिक ग्रुप उस वाक़े के हवाले से मुलव्वस पाए जाते हैं, क्या वो भी इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत महसूस करेंगे या फिर नहीं। लेकिन इस APC के बहाने ये ज़रूर हुआ कि बहुत सी जमातें जो कि सियासी मेन स्ट्रीम के अंदर मौजूद थीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कभी ये तौफीक नहीं की गई, कभी हिम्मत नहीं की गई कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी किसी चीज़ के ऊपर कंसेंसस लिया जाए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन को भी तस्लीम किया जाए, और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी भी सुनवाई की जा सके। कम अज़ कम कल का जो मौका था उसने ये चीज़ ज़रूर बावर कराई कि हुकूमत को अगर APC बुलानी है तो तमाम इत्तेहादी जमातों, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हैं या फिर अपोजिशन की जमातें हैं, उनको साथ लेकर चलना होगा। एक अच्छा इक़दाम था, इसकी अप्रिशिएशन की गई,
اور یقیناً اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. لیکن اس وقت سیاسی طور پر حکومت کوئی بہت بہتر پوزیشن میں نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ مولانا صاحب کی جماعت کی طرف سے کل خاص طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سیشن اگلے ہفتے سے شروع ہونا ہے اسلام آباد میں، کم از کم جو آئینی ترامیم جس کے اوپر پچھلے کئی ہفتوں سے کام کر رہی ہے حکومت، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے یا اس کے اوپر کچھ اگر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے تو اس کے لیے اس اجلاس کے بعد جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ہے گفتگو اور کام کا آغاز کیا جائے. بظاہر حکومت اس مطالبے کو تسلیم تو کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں کن سیاسی جماعتوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلانے کی کوشش کرے گی اور سیاسی طور پر کتنے منظم حکمت عملی ہوگی، اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی بلوچستان سے سینیٹر جان محمد بلیدی صاحب، اور پروگرام میں پہلی مرتبہ شامل ہو رہے ہیں. بلیدی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت اور بھی بہت سی جماعتیں کل کی اے پی سی میں موجود تھیں اور انہوں نے بڑے کھل کر اظہار خیال بھی کیا، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ اس اے پی سی کو ایک تو بہت دیر سے بلانے کی ضرورت محسوس کی گئی. پھر یہ جو انیشیٹو تھا جماعت اسلامی نے لیا، لیکن پھر ایک اچھا اقدام ہے کہ حکومت نے اس کو ٹیک اپ کیا. ایک تو یہ بڑا بیلیٹڈ نہیں تھا آپ کے خیال میں، اور دوسرا آپ کے کیا رائے ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے اپنے بھی کچھ ذاتی مقاصد اور فوائد حاصل کر لیے اے پی سی سے؟ میرے خیال میں ان کو پہلے واقعی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک سال مکمل ہو چکا ہے. کل کے دن جو 7 تاریخ ہے، جو غزہ پہ حملہ ہے، اس کو پورے 1 سال ہو گئے ہیں. اب یوں سمجھے انہوں نے اینیورسری کی ہے اس کی. لیکن بہرحال دیر آیا درست آیا، ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ریاست کے ذمہ داروں کو سمجھ آ جائے، خیال آ جائے تو یہ اچھی بات ہے. اول تو اس طرح کی صورتحال میں بہت کم ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات پر کیا کیا جائے. اس گمبھیر صورتحال میں پاکستان کس قدر ڈپلومیسی کر سکے گا اور کتنی پریشر بلڈ اپ کر سکے گا، کیونکہ اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ کون سا فکر جو ہے یا کون سا نظریہ ہمیں اپنانی چاہیے. کیا صرف فلسطین کی بات کی جائے یا جس طرح 2 ریاستی حل کی بات کی جائے یا کیا کیا جائے؟ نہیں، سر دست تو یہ ہے کہ جو جاری جنگ ہے، ایک جو جاریت ہے، اس کو کیسے روکا جائے. بالکل صحیح. اس کو روکنے کے لیے پاکستان کس قدر جو ہے اپنا رول ادا کر سکتا لیکن ہے. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت یہ تو ایک خارجی محاذ کے اوپر جو مسائل ہیں جن پہ پاکستان کو ووکل ہونا چاہیے اور اچھی بات ہے، لیکن ہماری اندرونی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات ہی نہیں کر پاتے. بھارت کیا کر رہا ہے، روس کیا کر رہا ہے، امریکہ کی طرف سے کیسے بیانات آ رہے ہیں، برطانیہ کیسے اتحادی ہے، لیکن ہم تو ان پہ جا ہی نہیں پاتے. ہم اندرونی مسائل میں گھرے ہوتے ہیں. اب اس وقت جو حکومت کی طرف سے ترجیحات ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہی ہیں کہ قوانین اور عدلیہ کے حوالے سے ایک نیا چہرہ ہے جو کہ حکومت تشکیل دینا چاہتی ہے. اب اس میں اپوزیشن کی بھی اعتراضات ہیں، کچھ اتحادیوں کی بھی اعتراضات ہیں. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ حکومت ایسا کوئی کام کرنا ہی کیوں چاہتی ہے جو کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دے؟ میرے خیال میں شاید ان کی ایک بہت بڑی مجبوری ہو سکتی ہے، اور اس پہ بڑے کمیٹڈ ہیں، اور ان کی بڑی کوشش ہے ریاست کی یا حکومت کی کہ وہ آئینی ترمیم کو لائے. ابھی آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت تک جو صورتحال ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں، کہ جب تک مولانا صاحب اس کو تسلیم نہ کریں تو بہت مشکل ہے کہ وہ ان معاملات کو آگے بڑھائے. ایک کمزوری تو دیکھیں ہماری قیادتوں کو رہی ہے، حکومتوں کو. جب ہم حکومتوں میں آ جاتے ہیں تو ہم جو جینوئن ایشوز ہیں نا، ہماری نظریں ان سے ہٹ جاتی ہیں. ایسے اس وقت بڑے مسائل ہیں، کل بھی جن کا ذکر ہوا، بلوچستان کا ایشو ہے، KPK کا ایشو ہے، اور بہت سے مسائل ہیں جن پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ جو سلسلہ ہے، اگر اس کو ایک ریگولر سلسلہ کریں اور بیٹھنے کا سلسلہ کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے نمبر گیم ابھی آپ کہہ رہے ہیں JUI کو اگر شامل کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی نمبر تو پورا نہیں ہوگا. ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ جب تک کھولیں گے نہیں. دیکھیں یہ تو حکومت کی جو ہے ذمہ داری ہے، وہ یا اس کی جو ہے اس پہ یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے نمبرز گیم کس طرح پورے کر سکتا ہے اور کون سے گروپس ہیں جن کے ساتھ وہ بات کر سکتا ہے. حالانکہ ان معاملات میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے تھی اور PTI کی قیادت کو ہی بات کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ PTI کی مین قیادت اس وقت جیلوں میں ہے تو باقی جو قیادت باہر ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں. تو یہ جو آئینی جو پیکیج لا رہے ہیں یا آئینی معاملات ہیں، ان میں سے 1-2 چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم جیسے لوگوں کو بھی کوئی تحفظات نہیں ہیں، لیکن ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے. بالکل.
اور اس حکومت پہ جو بات کر رہی ہے اس پہ اعتماد کیسے کیا جائے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. کیونکہ یہ جو الیکشن ہوا 2024 کا، اس پہ تو سب کو اعتراض ہے. ہم سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں اگر کوئی دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے تو یہ ریکارڈ توڑ الیکشن ہے. آپ کی جماعت کی تو بڑی خبریں رہی 2024 کے انتخابات نہیں، ہم نے تو بڑی واضح کی ہے. اور اس پہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پہ زبردستی ڈاکہ ڈالا گیا. ایون کے پی کے میں بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں، سندھ میں بھی ٹھیک نہیں ہوئیں، پنجاب میں بھی ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ ایک سلسلہ جو چلا ہے وہ ہر جگہ چلی ہے. لیکن بلوچستان میں تو جو نیگیٹو بڑی منفی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو حقیقی کمپرس جماعتیں ہیں نا، ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. بالکل. جب بلوچستان میں ایک نیشنل ایشو موجود ہے اور معاملات بڑے گمبھیر ہیں، اور اس صورتحال میں آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے راستہ نہیں نکالتے ہیں تو مزید مشکلات بڑھیں گی. بالکل درست. بہت بہت شکریہ سینیٹر جان محمد بلیدی صاحب، پارٹی کے رہنما. یقیناً بڑی کھل کر بات کر رہے ہیں، اور جو اس وقت حکومت کی صحیح شکل ہے اس کو بھی انہوں نے واضح کیا. ایک مختصر وقفہ، اور جہاں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے. آئندہ آنے والے ہفتوں میں وہی ایک اور اہم اتحادی جماعت حکومت کی طرف سے، متحدہ قومی موومنٹ، جس کی طرف سے ابھی تک کھل کر اس بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے کہ آیا کیا تحفظات ہیں اور کیا واقعی وہ ممکنہ مسودہ ان کو قبول ہے یا پھر نہیں. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں بات کی جا رہی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد اسلام آباد میں اصل مارکا جب سر کرنا ہوگا تو وہ ہوگا آئینی امینڈمنٹس کے حوالے سے. اور یقیناً یہ وہ ہڈی ہے جو کہ صحیح معنوں میں ابھی تک نگلی نہیں جا سکی ہے حکومت کی طرف سے، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ JUIFA کو منانا تھا. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کل ان کی طرف سے بھی جو بڑی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس تو چلیں ٹھیک ہے آپ بنا لیں، لیکن اس کے علاوہ جو طریقہ کار میں تبدیلی کرنی ہے، ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، ٹینیورز کے حوالے سے، اور چیف جسٹسز کی سلیکشنز کے حوالے سے، اس معاملے کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جائے یا کسی اگلی ترامیم میں اس کو شامل کر لیا جائے. حکومت کی طرف سے بھی اس پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن اب دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ اتحادی جو کہ کچھ ہفتوں پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے مسودہ دکھانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی سر فہرست تھی. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ اتحادی کیا پوزیشن لیتے ہیں اس حوالے سے. اسی کے اوپر بات کریں گے. حکومت کی ہی اتحادی جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ، جو بظاہر اس ایشو کے اوپر خاموش نظر آتی ہے، اور کل ان کی ریپرزنٹیشن اس APC میں بھی تھی، جہاں پر سائیڈ لائن کے اوپر کچھ ملاقاتیں کی گئی ہیں. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا MQM کا موقف کیا، اور اسی پر بات کریں گے. رکن قومی اسمبلی حسان صابر ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کھل کر ریزرویشن کا اظہار کیا، لیکن اب اتحادی جماعتوں کی مجبوری تھی کہ وہ اتحاد میں بھی تھے اور کھل کر تنقید بھی نہیں کر سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا کہ سر مسودہ تو دکھائیں کم از کم. ان سے بھی چھپایا گیا، نون لیگ سے بھی چھپایا گیا. وزیر قانون یہ کہتے پھر رہے تھے کہ مجھے ملا ہے ابھی اور میں ابھی ہی لے کے آیا ہوں. تو اب سر کیا سمجھیں گے کہ MQM کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا، یا کچھ تھوڑا بہت مسودے کا کچھ حصہ پہنچا ہے آپ تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا اس وقت ڈیفینیٹلی یہ بڑا ہارڈ ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں جو اپنے اپنے معروضات بھی اور اعتراضات بھی پیش کر رہی ہیں، حکومت کے سامنے بھی رکھتی ہے، پبلک کے سامنے بھی رکھتی ہے. MQM کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہے. جب مسودہ MQM کو ملا تھا تو شاید 48 گھنٹے بھی نہیں تھے اس کو پڑھنے کے لیے. تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ کسی مسودے کو پڑھ کر اس پر اپنا اوپینین بنانا اور پولیٹیکل ایک رائے دینا. لیکن MQM نے اس پہ دیکھیں ہمیشہ سے ایک پہلے یہ دیکھا ہے کہ عوام اور ملک کے مستحکم مستقبل کے لیے کیا چیز دیر پا ہو سکتی ہے. ہم نے اسی کے اوپر بات کی. ہم نے بھی اپنی گزارشات اور سفارشات اس مسودے کے اندر شامل کرانے کے لیے حکومت سے بات کی ہے. ہم نے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 140A جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس آئین کا ایک ایسا جز ہے جس کے لیے عام آدمی کے مسائل حل کرنے کا ایک تسلسل جاری کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ کو ایک مضبوط سسٹم میں اس کو جو ہے وہ مرتب کیا جائے. تو آرٹیکل 140 ہے جس کی تشریح سپریم کورٹ کر چکی، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہتر تھا کہ ایک آئینی ترمیم کر دی جائے. اور ہم اس حکومت میں شامل بھی اسی شرط پر ہوئے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور پیپلز پارٹی کو بھی اس بات پر آمادہ کرے گی کہ آرٹیکل 148 کی. حسان صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ سر جس پیپلز پارٹی کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس میثاق جمہوریت کی یاد آ گئی ہیں، ان میثاق جمہوریت میں بلدیاتی سسٹم کو بھی تو افیکٹو کرنے کی بات تھی، تو وہ والی کلوز وہ بھول گئے؟
हमने तो पीपल्स पार्टी से सना ये बात भी की थी कि इस मुल्क को सबसे अच्छा एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब देना चाहते थे। 1973 के आइन के साथ उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि आज तक जो है वो प्रोमलगेट नहीं हुआ इस पाकिस्तान के अंदर। अगर वही निज़ाम राइज करते ना करें, वो परवेज मुशर्रफ साहब का जो कवानीन थे, जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस मुल्क को दिया था, ना करें वो राइज, ना देखें उस कानून लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को, वो कानून ही राइज कर दे इस मुल्क के अंदर, जिसके तहत जो इख्तियारात थे वो डिवॉल्व किए गए थे। जब 18वीं तरमीम कर रहे थे 2010 में, उस वक्त भी डिवॉल्व करने की बात करें, लोकल पब्लिक और फाइनेंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तमाम की तमाम डिवॉल्व करने की जब बात की गई थी, इस तरमीम से पहले भी और इस तरमीम को पेश करने, मुसवदे को पेश करने के बाद भी एमक्यूएम ने अपना मौक़िफ़ रखा है। उस बिल को हमने पार्लियामेंट में हमने पेश भी किया है और उसको हमने कहा है कि इसको जो टेबल किया जाए और इसके ऊपर भी बहस की जानी चाहिए कि क्या ऐसे अवामिल कार फरमा है जिसके तहत ये बिल फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं लाया जाता या उसके ऊपर बहस नहीं की जाती। मुतमईन करते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पूरे मुल्क के अंदर जो है वो देर पर हल नहीं दे सकता, तो हम भी खामोश हो जाएंगे और सर, अवाम को भी समझा देंगे। मैं आपकी बात से मैं आपकी बात से ये समझी हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट ज़रूर करें, लेकिन अगर इसमें वो लोकल बॉडीज़ सिस्टम के बारे में भी शामिल कर दें तो वो जल्दी या वो बेहतर होगा। आपका मौक़िफ़ ये। और दूसरा ये कि क्या आपके ख़्याल में आपकी जमात भी इससे आगाह है कि क्या आप शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ही ये जो पूरी एक एक्सरसाइज है वो होनी चाहिए? देखिए, हमने जो इस मुसवदे को स्टडी किया है, जो आईनी तरमीम है, इसमें कुछ शिकों के अंदर एमक्यूएम ने भी अपने एतराज़ात दिए, उनको और बेहतर किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है इस मुल्क की रिक्वायरमेंट है, उस पर बन जाने में किसी पॉलिटिकल पार्टी को एतराज़ नहीं, सिर्फ टाइमिंग पर एतराज़ कर रहे हैं, वो चाहे पीटीआई हो या और दूसरी सियासी जमातें हों, वो टाइमिंग के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। जो हुकूमती इत्तेहाद है वो टाइमिंग पर अड़ा हुआ है, वो इसी टाइम पे करना है। वो एतराज़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, किसी भी कॉर्नर के ऊपर नहीं है। जहाँ तक अब ये 15-16 तारीख की जो इस वक्त बात आ रही है कि शायद इजलास कॉल होने जा रहा है, ये बात अभी हमारे इल्म में नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने इस चीज को डिसाइड किया है कि 15 और 16 तारीख होगा, तो हमें कोई नोटिफिकेशन अभी तक या हमारी नॉलेज में भी ये बात नहीं लाई गई है। एमक्यूएम के पास ऐसी कोई अभी खबर नहीं है। ऑब्वियसली कि उन्होंने अगर कोई बात आपस में तय की है गवर्नमेंट के लोगों ने और पार्लियामेंट ने अगर डिसाइड किया है, तो अभी हमारे पास नहीं पहुंचा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साबर एडवोकेट साहब, कौमी मूवमेंट के रुकन असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।